ہمارے معاشرے میں 95% آج کل 3 طرح کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ 8 کی نماز، کھاٹ کی نماز، 360 کی نماز۔ 8 کی نماز وہ ہوتی ہے کہ جو جمعے کے جمعے ادا کی جاتی ہے، یعنی پورا ہفتہ نمازوں کا کچھ نہیں پتہ، ہاں جمعے والی نماز کسی صورت نہیں چھوٹنی چاہیے، وہ ہر حال میں ادا ہونی چاہیے۔ دوسری کھاٹ کی نماز، وہ بحالت مجبوری اگر کوئی کسی سے کوئی تعلق ہو، کوئی دوست رشتہ دار اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اور تیسری نماز 360 کی نماز، یعنی عید الفطر یا پھر عید الاضحیٰ کی نماز۔ یہ آج ہمارے معاشرے کی ایک روٹین بن چکی ہے، اور جو لوگ 5% پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی آرام اور سکون سے نماز ادا نہیں کرتے۔ وہ ایک بزرگ نے کہا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں سکون نہیں ہے تو نماز سکون سے ادا کرو، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہی جو مال کا چور ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، جو نماز کا چور ہے۔ اب انسان حیران ہوتا ہے کہ نماز کا چور کیسا ہوگا؟ نماز کا چور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہ جو رکوع اور سجود کو صحیح طریقے سے نہ کرے۔ اب کیونکہ بظاہراً دیکھنے میں تو انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ نماز کا چور کون ہے، اب انسان دیکھ کر نہیں سمجھ پائے گا۔ ایک مثال جس سے یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں، ایک تبلیغی جماعت ایک علاقے میں گئی، رمضانوں کے مہینے تھا، تو علاقے والوں نے کہا کہ گاؤں کے چودھری صاحب ہیں ان سے ملاقات کریں، ان کو مسجد لے کر آئیں، انہوں نے کبھی مسجد دیکھی نہیں ہے۔ تو خیر تبلیغی جماعت والے ان کے پاس گئے، ان کو دعوت دی، وہ مغرب کی نماز میں آئے، مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ اب وہ جب عشاء کی نماز کے بعد تراویح کھڑی ہوئی تو چودھری صاحب ساتھ کھڑے ہیں، ایک رکعت پڑھی، دوسری پڑھی، تیسری پڑھی، چوتھی پڑھی، پڑھتے پڑھتے اب وہ تھک گئے، کیونکہ وہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، صبح انہوں نے کام پر جانا ہوتا ہے۔ خیر وہ کسی طرح نظر بچا کے جیسے سارے سجدے میں گئے اور یہ وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ وہ ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں، گلزار کی باتیں کرتے ہیں، ہم ہیں آقا کے دیوان۔ گئے جا کر گھر پہ سو گئے۔ جب صبح کا ٹائم تھا، کیونکہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں جلدی جلدی اپنی کھیتوں میں جاتے ہیں، تو صبح جب جانے لگے تو دیکھا، ان کے ذہن میں آیا رات میں جب میں یہاں سے گیا تو مولوی نماز میں کھڑے تھے، خیر انہیں دیکھنا چاہیے کہ کر کیا رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے اندر مسجد میں دیکھا، اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت فجر کی نماز تھی، تو لوگ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا بڑی ہمت ہے بھائی، رات سے ابھی تک کھڑے ہیں۔ وہ خیر چلے گئے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے۔ تو ظہر کی نماز میں جب وہ کھانا کھانے کے لیے گھر واپس آنے لگے، پھر ذہن میں خیال آیا کہ رات سے مولوی کھڑے ہوئے تھے، صبح تک اب دیکھیں کر کے آ رہے ہیں آخر۔ اندر مسجد میں جب دیکھا تو پتہ چلا جی وہاں ظہر کی نماز کھڑی تھی، تو چودھری صاحب ڈر گئے۔ چودھری صاحب نے کہا یار یہ کون سی مخلوق ہے، رات سے ابھی تک کھڑے ہوئے۔ چودھری صاحب گئے، جا کر اپنے گھر پر آرام کیا۔ شام کا وقت ہوا، پھر تبلیغی جماعت والے جیسے ہی گیٹ سے اندر آنے لگے، چودھری صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے خبردار میرے قریب مت آنا، میں تم لوگوں کی طرح پتھر کا آدمی تھوڑی ہوں جو رات دن وہاں پہ مسجد میں کھڑا رہوں گا۔ اب حقیقت میں کیا تھا کہ حقیقت میں وہ لوگ نماز اپنے وقت میں پڑھتے تھے، لیکن آرام بھی کرتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، عبادات اور بھی کرتے تھے، لیکن دیکھنے میں بظاہر اس کو سمجھ نہیں آیا۔ دیکھنے میں اس کو یہ لگا کہ وہ لگاتار رات سے لے کر ابھی تک کھڑے ہیں۔ تو اسی طرح نماز کا چور ہوتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں نظر نہیں آتا، لیکن حقیقتاً وہ چور ہوتا ہے۔ اور نماز ایسی عبادت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کی خوشخبری دی تو صحابہ اکرام خوش ہو گئے کہ ہمیں جنت کی کنجیاں مل گئیں، ہمیں جو چاہیے ہوگا، جب چاہیے ہوگا، جس وقت چاہیے ہوگا، ہم مانگ لیں گے اللہ سے، کیونکہ ہمارے پاس کنجیاں موجود ہیں۔ اور واقعی تھا بھی یہی کہ جب صحابہ کی بنجر زمینوں میں پانی نہیں ہوتا تھا، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے، بنجر زمین سے پانی نکل آیا کرتا تھا۔ جب کسی کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا، پریشان حال ہوتا تھا، بھوک ہوتی تھی، وہ نماز ادا کرتے تھے، اللہ یہ پریشانیاں دور کر دیتے تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ آج بھی نماز بھی وہی ہے،
سبق بھی وہی ہے، طریقہ بھی وہی ہے، لیکن اس نماز کے وہ اثرات نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو جسٹ ایک رسپانسبلٹی سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی اس کو اللہ سے تعلق سمجھ کے نماز کو نہیں پڑھا۔ اگر ہم اس کو اللہ سے تعلق سمجھ کر نماز کو پڑھیں تو آج بھی ہماری زندگی، ہماری تقدیریں، ہمارا رہن سہن، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت اور برکت کے ساتھ بدل سکتا ہے۔ نماز کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا، اپنے گناہوں پر شرمندگی کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمتوں کو، اس کی نعمتوں کو مانگنا۔ لیکن ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، ہم بس جاتے ہیں اللہ اکبر، 2-3 ٹکرے ماری، فوراً سلام پھیرا، اور جب مانگنے کا وقت ہوتا ہے نا، کہ جب مزدور پورا دن کام کرنے کے بعد شام میں ٹھیکیدار سے پیسے لینے کا وقت آئے اور مزدور وہاں سے گولی ہو جائے، بولے کیسا بے وقوف آدمی، اتنی محنت کی اور جب اجرت ملنے کا وقت ہوا تو بھاگ گیا۔ نماز کے بعد جب دعا کرنے کا وقت ہوتا ہے تو ہم وہاں سے غائب ہوتے ہیں۔ بھائی دعا کرو، اللہ سے مانگو، یہی نماز ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اتنی گرمیوں کے اندر لوگ دن دہاڑے جاتے ہیں، جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور رات کی ٹھنڈ میں جا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنی محنت انسان کرے اور آخر کار ہمیں جب روز محشر ہم جائیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ وہ سارے نمازیں ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کے ہمارے منہ پر مار دی جائیں تو کیسا لگے گا؟ لہٰذا دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر بننا ہے نا تو اس کے لیے MBBS کرنا پڑتا ہے، اگر انجینئر بننا ہے تو اس کے لیے ڈپلومہ کرنا پڑتا ہے، ڈگری لینی پڑتی ہے۔ مزدور کا کام کرتے ہیں، مستری کا کام کرتے ہیں، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے نمازوں کو بھی سیکھ کر پڑھیں تاکہ ہماری نمازیں جاندار بنیں۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، جا کر نماز پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں، بظاہراً دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو خوش کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہوں۔ مثال سے سمجھیں، ایک بندہ تھا، بہرا تھا، اس کا ایک پڑوسی بہت امیر آدمی تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ خیر اس نے کہا چاہتے ہیں اس کی عیادت کر کے آتے ہیں، لیکن پھر اس کے ذہن میں خیال آیا یار میں تو بہرا ہوں، میں اس کی عیادت کیسے کروں گا؟ اس نے گھر پہ بیٹھ کے پلاننگ کی کہ میں سب سے پہلے جاؤں گا، اس کو سلام کروں گا، وہ سلام کا جواب دے گا، میں اس کے پوچھوں گا کہ بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے، پھر میں اس کو جواب دوں گا، پھر اس سے میں پوچھوں گا آپ کیا کھا رہے ہیں، وہ کسی اچھی غذا کا نام بتائے گا، پھر میں اس سے یہ پوچھوں گا کہ کون سے ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں، کسی اچھے ڈاکٹر کا نام بتائے گا، تو اس طرح سے میں عیادت کر کے آ جاتا ہوں۔ ہو گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ اب وہ تو بہرا تھا، اس کو نہیں پتا، اس نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، خیر گیٹ کھول دیا گیا، وہ اندر گیا، اس نے سلام کیا تو آگے سے اس امیر آدمی نے جواب دیا، خیر بیٹھ گیا، تو اس نے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے؟ اب اس کے ذہن میں تھا کہ وہ کہے گا کہ الحمدللہ بہتر ہوں، تو اس نے کہا میں مر رہا ہوں۔ اس نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے، بہتر اچھا ہوا۔ اب اس امیر آدمی کو غصہ آیا، یار میں اس کو بول رہا ہوں میں مر رہا ہوں اور یہ مجھے کہہ رہا ہے بہت اچھا ہوا۔ خیر اس نے دوسرا سوال کیا کہ حضرت کھانے پینے میں کیا استعمال کر رہے ہیں؟ اس کو پہلے کا غصہ آیا ہوا تھا، اس نے کہا بھائی میں کھانے پینے میں زہر استعمال کر رہا ہوں۔ تو اس بہرے نے کہا بالکل آپ کی صحت کے لیے سب سے مفید چیز یہی ہے۔ اب اس امیر آدمی کو اور غصہ آیا، یار عجیب آدمی ہے یہ، میرا دشمن ہے، ہمدرد ہے، کیا ہے یہ؟ خیر اس نے اپنا تیسرا سوال کیا، یہ بتائیں کہ کون سے ڈاکٹر سے آپ علاج کرا رہے ہیں، طبیب کون ہے آپ کا؟ امیر آدمی پہلے ہی تپا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی میرا علاج تو صرف ملک الموت ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہ بہرا کہنا ہے جی بالکل 100% آپ نے صحیح فرمایا، اس سے بہترین طبیب آپ کے لیے اور ہے ہی کوئی نہیں، یہی صرف آپ کا علاج کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سلام کر کے اٹھ کے واپس آ گیا۔ اب وہ اپنی طرف سے نیت کر کے گیا تھا کہ میں اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، حقیقتاً اس کو ناراض کر کے آیا۔ اب ہم اگر نماز میں چوری کرتے ہیں، نماز کو سیکھ کر نہیں پڑھتے، نماز کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، تو یہ کمزوری ہماری ہے کہ ہم اتنی محنت مشقت کے ساتھ جا کر اگر نماز ادا کریں اور وہ نمازیں صحیح نہ ہوں تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی ہماری کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا نماز کے اوپر محنت کریں، یہی نماز ہماری، ہمارے گھر والوں کی
زندگیاں سنوار بھی سکتی ہے، بنا بھی سکتی ہے، اور ہر طرح کی مشکل پریشانیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک آسرا اور سہارا دیا ہے کہ جب کوئی پریشانی، جب کوئی مشقت، جب کوئی مشکل ہو تو نوافل ادا کیا کرو، اللہ کے سامنے آ کر بیٹھا کرو۔ لیکن افسوس کہ ہم دنیا جہاں میں ہر جگہ ٹکرے مارتے ہیں، کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، جب ہر در سے ہمیں ریفیوز کر دیا جائے، واپس کر دیا جائے، آخر میں آ کر مصلی پر گرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے اللہ تو ہی ہے ہمارا، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں کشوں مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے۔ تو اللہ کے بندے، جب سب سے آخر میں آ کر تم نے گرنا مصلی پر یہ ہے تو خدا کے لیے سب سے پہلے مصلی پر گرا کرو، تاکہ میرا اللہ آپ کو در بدر کی ٹھوکروں سے بچائے، دنیا کی پریشانی، حسد، فتنے سے میرا رب آپ کو بچائے اور ہمیں بھی بچائے۔ اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے اور نماز کی دعوت دینے والا بنائے، اور ہم سب کو پکا ٹھکا نمازی بنائے، اور ہماری زندگیاں اللہ ایسی بنائے کہ جیسی ایک نمازی کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز جب تک زندگی رہی نماز کے پابند بنیں گے بھی، بنائیں گے بھی، نماز خود بھی پڑھیں گے، لوگوں کو دعوت بھی دیں گے۔ آخر میں جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کرتا چلا جاؤں کہ نماز جب بھی پڑھنے جائیں کوشش یہ کیا کریں اپنے عزیز و اقارب برابر میں بیٹھے ہوئے دوست رشتہ داروں کو سب کو نماز کی دعوت لازمی دیا کرو۔ میں مسجد جا رہا ہوں، جا کے نماز پڑھتا ہوں، کیا پتہ میری نماز قبول ہے نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں، لیکن میرے کہنے کی وجہ سے اگر کوئی بندہ اٹھ کر گیا نماز پڑھنے کے لیے، اب اس کی نماز قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی قبول نماز کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نامہ اعمال میں ضرور لکھیں گے۔ تو لہٰذا یہ ایک بینک اکاؤنٹ ہے، کوشش یہ کرو کہ اپنی نمازوں کو بہتر بناؤ اور لوگوں کو نماز کی دعوت دو۔ آپ کے کہنے کی وجہ سے کوئی ایک بندہ نمازی ہو گیا، اس کی تمام نمازوں کی قبول نمازوں کا ثواب آپ کو ملنا ہے۔ اب وہ اپنی اولاد کو نماز سکھائے گا، وہ اپنی اولاد کو سکھائے گا، وہ اپنی اولاد کو، تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ہر ایک کی قبول نمازوں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بڑھتا رہے گا۔ لہٰذا آخرت کے اکاؤنٹ کھلوائیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔